الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نمل کی ابتدا کر رہے ہیں۔ نمل اور اس کے بعد کی سورہ القصص دونوں توام ہیں، یعنی ایک پیر کی صورت میں ہے۔ ان کا تعارف میں نے البیان میں اس طرح لکھا ہے، یہ دونوں صورتیں یعنی النمل اور القصص، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، یعنی ان کا مضمون ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پایۂ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ دونوں کا موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی اور بشارت دینا اور آپ کے منکرین کو متنبہ کرنا ہے کہ آخرت سے بے خوف اور دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہو کر وہ جس سرکشی پر اترے ہوئے ہیں اسے چھوڑ دیں، اپنے اوپر خدا کی نعمتوں اور عنایتوں کا شکر ادا کریں اور اپنے پیغمبر کو پہچانیں۔ یہی دین کی بنیادی دعوت ہے۔ قرآن مجید اسی دعوت کو مختلف اسالیب میں ہر سورہ میں پیش کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اصل بنائے استدلال یعنی دلیل کس چیز کو بنایا گیا ہے؟ دعوت ہے، بشارت ہے، لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے، دنیا کی جس زندگی پر وہ ریجھے ہوئے ہیں اس کی حقیقت واضح کی گئی ہے اور انہیں آنے والی زندگی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے یہ راہ دکھائی گئی ہے کہ پیغمبر کی پیروی کرو۔ لیکن یہ جو کچھ فرمایا گیا ہے اس میں بنائے استدلال کیا ہے، یعنی دلیل کی بنیاد کس چیز کو بنایا گیا ہے۔ جب آپ کوئی مقدمہ پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ریزننگ پیش کرتے ہیں، اس کو استدلال یا دلیل کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے؟ عام طور پر قرآن مجید 3 چیزوں پر بنیاد رکھتا ہے۔ ہمارے نفس میں اللہ کی جو آیات ہیں ان پر بنیاد رکھ کے اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے۔ اس دنیا میں جس کو آفاق کہتے ہیں، اس میں جو اللہ کی آیات ہیں اس کے ایک ایک پہلو کی طرف توجہ دلاتا ہے اور اس پر اپنے استدلال کی بنیاد قائم کرتا ہے۔ اور تیسری چیز تاریخ، یہ انبیاء کی تاریخ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، اللہ تعالیٰ کی معیت ان کو کیسے حاصل ہوئی، ان کو اس منصب کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کن مراحل سے گزارا گیا، اور پھر وہ جب رسالت کے منصب پر فائز تھے تو ان کی اس جدوجہد کا نتیجہ کیا نکلا۔ اس طریقے سے پیغمبر کی پوری سرگزشت کو قرآن دلیل کے طور پر مختلف طریقوں سے سامنے لاتا ہے۔ بنیادی استدلال انہی 3 طریقوں سے ہے، البتہ بعض جگہوں پر مخاطب کے مسلمات سے بھی استدلال کیا ہے، یعنی جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ مشرکین عرب ہیں، تو مثال کے طور پر وہ سیدنا اسماعیل کی اولاد ہے، ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، بیت اللہ کی ایک تاریخ ہے جس کے وہ متولی ہیں، اسی طرح اہل کتاب کی ایک تاریخ ہے۔ تو قرآن مجید جن چیزوں کو وہ مانتے ہیں، یعنی وہ چیزیں بھی اپنی جگہ صحیح ہیں اور ان کو وہ مانتے بھی ہیں، ان کو مخاطب کے مسلمات کہا جاتا ہے، یعنی جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے لیے وہ مانی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے یونیورسل اخلاقیات ہے، وہ ہر ایک کے نزدیک طے شدہ ہے، مانی ہوئی ہے، تو ہم باہمی گفتگوؤں میں اس سے استدلال کرتے ہیں، تو قرآن مجید بھی کرتا ہے۔
دونوں صورتوں میں اصل بنائے استدلال موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت ہے۔ اس کے علاوہ جو سرگزشتیں سنائی گئی ہیں وہ طبعاً اسی کے بعض پہلوؤں کی مزید وضاحت کرتی ہیں، یعنی جو بنیادی سرگزشت ہے وہ دونوں صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس جلیل القدر پیغمبر کی شریعت پر لوگ عمل کر رہے تھے، جس کے ساتھ وابستہ قوم ہی اللہ کی منتخب قوم سمجھی جاتی تھی، اور ہدایت کے لیے دنیا میں وہی مرجع تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور تورات تھی، تو اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ ان میں یعنی دونوں صورتوں میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے اور قریش مکہ سے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقعوں پر پوری سورہ کے مخاطب ہو گئے ہیں، جیسے چھوٹی صورتوں میں والضحیٰ ہے، علم نشرہ ہے، ان میں خطاب ہی رسول اللہ سے ہے، اور بڑی صورتوں میں اس کی مثال سورہ احزاب ہے، سورہ طٰہٰ ہے، قریش مکہ سے بھی، لیکن روح سخن زیادہ تر انہی کی طرف ہے، یعنی اصلاً مخاطب قریش مکہ ہیں، اہل کتاب اصلاً مخاطب نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسرے گروہ بھی ان دونوں صورتوں میں مخاطب نہیں ہوئے، قریش مکہ سے خطاب کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب ہجرت و برات کا مرحلہ قریب آ چکا ہے۔ اس تفسیر میں نے جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مراحل کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے۔ قرآن کے 7 باب ہیں، یہ اس وقت ہم قرآن کے 4 باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہر باب میں یہی طریقہ ہے، یعنی اس میں یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ دعوت کا کون سا مرحلہ ہے۔ پیغمبر ظاہر ہے کہ اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے آتا ہے، تو دعوت کے جو بڑے مراحل ہیں وہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ انذار عام، ہجرت و برات، اتمام حجت، اور پھر اس کے بعد آخری فیصلہ ہے۔ اس آخری فیصلے کے موقع پر تزکیہ و تطہیر کا مرحلہ اور اقدام کا مرحلہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کو سمجھ لینا چاہیے، یعنی انذار کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اب آپ کو جو دین سکھایا ہے، آپ انفرادی طور پر اپنے اعزاء کو، اپنے اقربا کو، اپنے ملاقاتیوں کو، اپنے احباب کو اس کی طرف متوجہ کریں، اور اپنے قریبی لوگوں کو تعارف کرائیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اسی مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اس کی ہدایت تم تک پہنچا دوں۔ یہ خبردار کرنے کے انداز میں بات کی جاتی ہے، تو خبردار کرنے کو، متنبہ کرنے کو، الارم کرنے کو، وارن کرنے کو عربی میں انذار کہتے ہیں۔ پیغمبر اصلاً یہی کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی پر ریجھے ہوئے اطمینان کے ساتھ سو رہے ہو، ایک دن اٹھو گے تو آنکھیں قیامت میں کھلیں گی اور ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ وہ زندگی اس طرح شروع نہیں ہوگی جیسے یہ زندگی شروع ہوئی تھی کہ تمہیں ماں باپ کے آغوش میں ڈال دیا گیا اور پھر تمہارے لیے ایک عمل کی دنیا تھی، وہاں نتیجہ نکلنا ہے، جو عمل تم نے یہاں کیا ہے اس کے نتائج وہاں سامنے آئیں گے، تو ان کی تیاری اگر نہیں کی ہے تو وہ نتیجہ تمہارے لیے باعث نقمت ہو سکتا ہے۔ اس لیے متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ یہ پیغمبروں کا اصلی مقصد ہے۔ پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص موقع پر، ممکن ہے اس میں سال لگے، ممکن ہے 2 سال لگے، رسول اللہ کے بارے میں تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 سال تک انذاری کا مرحلہ رہا۔ پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ انذار عام کے لیے کھڑے۔ انذار عام کا مطلب ہے کہ اب انفرادی طور پر لوگوں کو خبردار نہیں کیا جائے گا،
یا کسی کو دعوت پہ بلا لیا، یا کہیں گھر میں بیٹھ کے بات کر لی، یا لوگ ملنے کے لیے آئے تو بات کر لی، یا خود ملاقات کے لیے گئے تو اپنی بات پیش کر دی. نہیں، اب اس کو ہاں کے پکارے سب تک پہنچایا جائے گا. یعنی اب قوم کو قومی حیثیت سے، بستی کو بستی کی حیثیت سے، اور جماعت کو جماعت کی حیثیت سے خطاب کیا جائے گا. تو یہ انذار عام ہے. یعنی وہی کام میں کوئی فرق نہیں پڑا، صرف یہ ہے کہ اس کے طریقے میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہاں بھی قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے پیغمبر کو تیاری کے لیے کہتے ہیں. سورہ مزمل ہے جو قرآن میں اس تیاری کی سورہ ہے. اس سورہ میں بتایا یہ گیا ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایک بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. وہ ذمہ داری اگلی سورہ میں بتایا ہے کیا تھی، یعنی انذار عام کی ذمہ داری. وہ مرحلہ آ گیا ہے، اس کے لیے تیاری کیجیے. اور پھر حکم دے دیا جاتا ہے جیسے کہ سورہ مدثر میں دیا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے اٹھو اور اب انذار عام کرو. تو یہ گویا دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. تو انذار عام کے بعد پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جس میں گویا اب آخری دور ہے، حجت تمام کی جا رہی ہے. یعنی اب آخری باتیں کہی جا رہی ہیں، اور یہ گویا ہجرت و برات کے مرحلے قریب ہو جاتا ہے. اب پیغمبر چھوڑ دیں گے. اب یہ بستی اس قابل نہیں رہی کہ اس میں مزید کام کیا جائے. کسی بھی وقت حکم آ سکتا ہے کہ اس قوم کو چھوڑ دیا جائے. یہ ہجرت و برات ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے. تو یہ سورت انذار عام کے مرحلے میں اس وقت نازل ہوئی ہے جب ہجرت و برات کا مرحلہ بھی قریب آ چکا ہے. یعنی وقت اب ختم ہو رہا ہے. آخری مرحلے کی صورتیں ہیں. اس کے بعد پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے. یہ معلوم ہے کہ مکے کو چھوڑ دیا اور مدینہ چلے گئے. تو سورہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. یہ سورہ طاسین ہے. یہ جو طاسین، یاسین، طٰہٰ، یہ سورتوں کے اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام ہیں. نمل، قصص جو اس وقت نام لکھے ہوئے ہیں، یہ بعد میں صحابہ نے رکھ دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام یہی ہیں. یہ سورہ طاسین ہے. یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں. یعنی یہ سورہ قرآن مجید کی سورہ ہے، اور قرآن مجید ایک واضح کتاب ہے. یعنی کسی فلسفیانہ ایج پیج کے اسلوب میں لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کی دعوت، جس کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے تو وہ ان کے سر کے اوپر سے گزر جائے. یہ تو واضح عربی زبان میں ہے، سادہ اسلوب میں اپنی بات کہتی ہے. جو کچھ اس کے پیش نظر پہنچانا ہے وہ آخری درجے میں پہنچا دیتی ہے، اور ایک ہی بات کو اتنے اسالیب سے دہراتی چلی جاتی ہے کہ کسی بھی سننے والے کے لیے کوئی بات مبہم نہیں رہ جاتی. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں. میں نے لکھا ہے یعنی ایسی کتاب کی جو حقائق کو اس طرح واضح کر دیتی ہے کہ آپ ہی اپنی حجت بن جاتی ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے باہر سے کوئی دلیل ڈھونڈنی پڑے. یہ قرآن جن حقائق کو بیان کرتا ہے، جن کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہ حقائق اس کتاب میں اپنی حجت کے ساتھ سامنے آتے ہیں، اپنی ریزننگ کے ساتھ سامنے آتے ہیں. اور کتاب اپنے اسلوب سے، اپنے انداز سے، اپنے طریقے بیان سے گویا خود ہی اپنے مدعا اور اپنے مقدمات پر دلیل بن جاتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک واضح کتاب ہے. اس کی صحت و صداقت
یعنی جو بات وہ پیش کر رہی ہے وہ کتنی صحیح ہے، کتنی سچی ہے، اس کی صحت و صداقت کو جاننے کے لیے کسی خارجی شہادت یا معجزے اور نشانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی اب اگر کوئی خارج میں نشانی پیش کی جائے گی تو وہ ایک زائد بات ہے، ورنہ قرآن اپنی دعوت ہی میں پورا استدلال اور اپنی حجت اندر لیے ہوئے ہے۔ وہ دعوت بھی ہے، وہ انذار بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا بیان بھی ہے، اور اپنا استدلال، اپنی ریزننگ بھی اپنے ساتھ لے کے آیا ہے۔ لہذا وہ ہر لحاظ سے اپنی دعوت کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ آیت میں تلکا کا مشار الیہ توسین ہے، یعنی اس میں جو تلکا کا لفظ آیا ہے ظاہر ہے کہ اس میں اشارہ ہے، یعنی یہ، تو اس کا مشار الیہ کون ہے، کس کو یہ کہا گیا ہے، وہ پیچھے سورہ کا نام ہے۔ اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر ہم سورہ بقرہ کی آیت 1 کے تحت بیان کر چکے ہیں، یعنی وہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے نام کیوں رکھے۔ تو اس میں کیا کیا گیا ہے، اس میں جو الفابیٹس ہیں، حروف تہجی ہیں، انہی کو ملا کے نام بنا دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کے حروف تہجی اور عبرانی زبان میں جیسے کہ ان کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے وہ مختلف شکلوں میں بنائے جاتے تھے۔ یعنی بے لکھنا ہے تو یہ تو بہت بعد میں اس طرح لکھا جانا شروع ہوا، پہلے اس کو ایک گھر کی صورت میں بنایا جاتا تھا۔ اگر اب بھی آپ دیکھیں تو جاپانی زبان ایسی لکھی جاتی ہے، تو اس میں وہ چیز یا کوئی شے ہے جس کا وہ نام ہے، تو اسی سے قرآن مجید نے صورتوں کے نام رکھ دیے۔ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت، ہدایت کے ساتھ بشارت کا ذکر یہاں خاص طور پر اس لیے ہوئے ہے کہ آگے سورہ کے مضامین اسی کی شہادت دے رہے ہیں۔ یعنی اصلاً تو قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنی ہدایت انہوں نے نہایت جامع انداز میں اپنی اس کتاب میں بیان کر دی ہے۔ ہدایت کی اس کتاب کو جب پیش کیا گیا ہے تو اسلوب انذار کا اختیار کیا گیا ہے، اور انذار کا دوسرا پہلو کیا ہے، یعنی لوگوں کو خبردار کیا جائے، اگر وہ اس پیغام کو قبول کر لیں، اس دعوت کو تسلیم کر لیں تو انہیں بشارت دی جائے۔ تو ان صورتوں میں بشارت کا مضمون بہت غلبہ رکھتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت، کون ایمان والے؟ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں۔ دین کو جب عملی لحاظ سے بیان کرنا مقصود ہو، دو ہی چیزیں ہیں، نماز یعنی جس میں گویا بندہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے اور پروردگار سے اپنا تعلق استوار کرتا ہے۔ پروردگار کو پہچان لیا، پروردگار سے اپنے تعلق کو صحیح طریقے سے استوار کر لیا تو گویا پروردگار کا حق ادا ہو گیا، اور بندوں کا حق ان پر خرچ کرنے سے ادا ہوتا ہے، معاشرے کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے خود معاشرے کا حق طے کیا ہے تاکہ مختلف حکومتیں، نظم اور جماعتیں لوگوں پر کوئی ظلم نہ کر سکیں، وہ زکوٰۃ ہے۔ تو دونوں چیزیں بیان کر دیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ یہ تو اعمال ہیں، ان کی بنیاد کیا چیز ہے جس پر انسان کو اپنی زندگی استوار کرنی ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہی آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں۔ تو نماز اور زکوٰۃ، اس پر حاشیہ ہے، یہ دونوں عبادات ایمان و اسلام کا لازمی ظہور ہے۔ یعنی ایمان اور اسلام جیسے ہی انسان اختیار کرے گا، اس کا لازمی نتیجہ یہ دو باتیں ہونی چاہیے، پھر اس کا سر اپنے پروردگار کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ جیسے ہی یہ معلوم کر لے کہ میرا پروردگار مجھ سے کس طرح کی عبادت چاہتا ہے، وہ میرا معبود ہے، تو اب مجھے اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کس طرح کرنا ہے، جیسے ہی معلوم کر لے تو پھر اس کا اہتمام کرے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ اور دوسرے یہ کہ اپنے مال میں سے، اپنے کمائے ہوئے مال میں سے
معاشرے کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ دونوں عبادات ایمان و اسلام کا لازمی ظہور ہے۔ اہل عرب کے لیے یہ کوئی اجنبی چیزیں نہیں تھیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ قرآن نے لوگوں کو بتایا۔ قرآن تو دین کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت پہلے پیغمبر سے آنی شروع ہوئی وہ یہی ہدایت، نماز اور زکوٰۃ۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر بعد کے سب پیغمبروں نے لوگوں کو یہی بتایا کہ نماز کا اہتمام کرو، یہ اللہ کا حق ہے، تمہارے پروردگار کا حق ہے، تمہارے معبود کا حق ہے، اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ تمہارے ابنائے نو کا حق ہے، تمہارے معاشرے کا حق ہے۔ یہ دونوں حقوق تمہیں پوری ذمہ داری، پوری دیانت کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ اہل عرب کے لیے یہ کوئی اجنبی چیزیں نہیں تھیں، اسی وجہ سے جو ان کے نام ہیں الصلاۃ، الزکوٰۃ، ان کی کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، لوگ واقف ہیں۔ یعنی جیسے ہی قرآن مجید نے ان کا حکم دیا، ان کی ہدایت کی، ان کے بارے میں کوئی بات کہی، تو جس طرح ہمارے معاشرے میں نماز کا لفظ بول کر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نماز کیا چیز ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا لفظ، تو دونوں ان کے ہاں پہلے سے دین ابراہیمی کی روایت میں مانی ہوئی چیزیں تھیں۔ وہ ان کا اہتمام کرتے تھے، ان کے بارے میں متنبع تھے۔ چنانچہ ان کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز، زکوٰۃ ان کے صالحین کے ہاں اسی طرح رائج تھی جس طرح اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ دین ابراہیمی کی ایک روایت کی حیثیت سے وہ نہ صرف یہ کہ ان سے واقف تھے بلکہ ان کے صالحین ان کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، یعنی کہنے کو سب لوگ مسلمان ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کوتاہی ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ لوگ جو کوتاہی کر رہے ہیں وہ بھی واقف ہوتے ہیں اس بات سے، اور صالحین اہتمام بھی کرتے ہیں۔ وہ ایسا ہی معاملہ تھا، بلکہ ان کے صالحین ان کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ان کی کوئی تفصیلات بیان نہیں کی، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جہاں کہیں کسی اصلاح کی ضرورت تھی وہ توجہ دلائی ہے۔ پھر جو یہ فرمایا کہ ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہی آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں، تو یہ اس لیے بتایا کہ یہی چیز ہے جو اصل میں باعث بنی ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کی ہدایت کو قبول کر لیا۔ یعنی آدمی آخرت کے معاملے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے جب وہ پیغمبروں کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ورنہ پیغمبروں کی دعوت جب ہے یہی تو ماننے والا اس سے اختلاف کیوں کرے گا؟ اور پیغمبروں کی دعوت کے جو نتائج ہیں کہ مانو گے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا، وہ معلوم معروف نتائج ہیں، عقلی نتائج ہیں، ان کے بارے میں یہ بحث کیوں ہوگی؟ چنانچہ یہی چیز، یعنی چونکہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، چنانچہ یہی چیز ان کے ایمان لانے اور نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنے کا باعث بن گئی ہے۔ کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہیں، تو جب ان سے یہ کہا گیا تم نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ کا اہتمام کرو، تو انہیں اس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، کیونکہ یہ مسئلہ انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون۔ اب اسی سے آخرت کے بارے میں انذار یا خبردار کرنے کا مضمون پیدا ہو گیا۔ اس کے برخلاف جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے اعمال ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، چنانچہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یعنی وہ خیال کرتے ہیں کہ آخرت تو معلوم نہیں کیا بات ہے، یہ لوگ بیان کرتے ہیں کوئی قصہ، کوئی کہانی، یہ تو اساطیر الاولین ہے، اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ہم تو اس دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں ایک دن، تو جتنی زندگی ہے وہ اسی اصول پر گزارنی چاہیے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ یعنی آدمی اس سے لطف اٹھائے، اس سے حظ حاصل کرے، اسی پر ریجھے، اسی دنیا کی زندگی کے منصوبے بنائے، اپنی ساری توقعات اسی سے وابستہ کرے، اپنی تمام تگ و دو اور جد و جہد کا مرکز اسی کو بنائے، اسی دنیا کی زندگی کو محور بنا کر
جو کچھ کرنا ہے کریں. تو یہ ان کی دعوت ہوتی ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بظاہر ان کو لگتا ہے کہ ہم نے بڑا صحیح رویہ اختیار کیا ہے اور دیکھو کیسی چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اپنے اس رویے کی وجہ سے دنیا میں بھی ہم کو کیا کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا یہ برا عمل ان کے لیے بہت خوبصورت عمل بن جاتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے استدراج سے تعبیر فرمایا. ان کے اعمال ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے، یعنی برے اعمال کو انہیں برا نظر آنا چاہیے تھا، برے رویے کی حیثیت سے ان پر واضح ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے ان چیزوں کو اپنے لیے خوشنما بنا لیا ہے، اور یہ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے. کیونکہ انسان جس وقت غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون امہال کی زد میں آ جاتا ہے، یعنی جو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے اس کی زد میں آ جاتا ہے، اور پھر گویا اللہ تعالیٰ ہی اس کو کچھ دیر کے بعد اس راستے پر ڈال دیتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چنانچہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. فہم یا مہون، میں نے لکھا ہے یعنی دنیا کو مطلوب و مقصود بنا کر، دنیا جینے کی جگہ ہے اور بھرپور طریقے سے دنیا سے حظ بھی اٹھایا جائے گا، لیکن دنیا مطلوب و مقصود نہیں ہے. دنیا کو مطلوب و مقصود بنا کر جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسی پر مطمئن ہے. یہ ہے در حقیقت اپنے عمل کو خوشنمائی کے ساتھ دیکھنا شروع کر دینا. یعنی اس عمل کی تحلیل نہیں کی، اس کے اندر اتر کر دیکھا نہیں کہ وہ کتنا غلط عمل ہے، اس کو اپنے لیے اچھا بنا لیا. یہ تزیین ہے. استاذ امام لکھتے ہیں یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے. سنت الہی یعنی اللہ کا طریقہ. یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کی وضاحت جگہ جگہ ہو چکی ہے کہ جو لوگ اسی دنیا کو مقصود و مطلوب بنا کر، اسی دنیا کو، یعنی دنیا مزرع الآخرہ ہے، وہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لحاظ سے اپنی کھیتی سے انسان محبت بھی کرتا ہے، اس سے بھرپور حظ بھی اٹھاتا ہے، اس سے فائدہ بھی حاصل کرتا ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ اس کا حاصل آخرت میں سامنے آئے گا. یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کی وضاحت جگہ جگہ ہو چکی ہے کہ جو لوگ اسی دنیا کو مطلوب و مقصود بنا کر اپنی تمام ذہانت و قابلیت اسی کی طلب میں لگا دیتے ہیں، یعنی گویا ان کے لیے یہی دنیا اصل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے وہ سب وہ اسی میں جھونک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال و مشاغل کو اس طرح ان پر مسلط کر دیتا ہے کہ پھر نہ وہ ان کے چھوڑنے ہی پر آمادہ ہوتے اور نہ ان سے چھوٹ ہی سکتے. یعنی پھر وہ دنیا ان کو محبوب ہوتی چلی جاتی ہے، اور اتنی محبوب ہو جاتی ہے کہ اگر کبھی خیال بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا. وہ انہی کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ اجل آ کر ان کو دبوچ لیتا ہے، یعنی کہ موت کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اللہ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے. تو ان کے اعمال ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، چنانچہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بڑا عذاب ہے اور آخرت میں بھی یہی سخت خسارے میں ہوں گے. دنیا میں بھی بڑا عذاب ہے اس لیے کہ اس وقت مخاطبین وہ ہیں جن پر دنیا ہی میں عذاب آنا ہے. میں نے وضاحت کی ہے یہ اس لیے فرمایا کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے مکذبین، ان کے جھٹلانے والوں پر اس دنیا میں بھی لازماً عذاب آتا ہے، اور یہاں انہی کا ذکر ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی یہی سخت خسارے میں ہوں گے. ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر. یعنی یہ تمہاری قوم کے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کو ایک حیثیت حاصل ہے، لیکن یہ جس راستے پر چل نکلے ہیں اس کا انجام ہم نے بتا دیا ہے، اس لیے ان کی پرواہ نہ کرو. ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ قرآن تمہیں
ایک حکیم و علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے، یعنی یہ نہیں مان رہے، یہ اس کو افتراء قرار دے رہے ہیں تو تمہاری طبیعت پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، اس لیے کہ حقیقت تو اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ تمہیں یہ دیا گیا ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے پیش نہیں کیا، اور ایک حکیم و علیم کی طرف سے دیا گیا ہے۔ میں نے لکھا یعنی اس ذات کی طرف سے دیا جا رہا ہے جس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر بھی رہتا ہے۔ حکیم ہے یعنی اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، علیم ہے وہ ہر چیز سے باخبر بھی رہتا ہے، اس لیے مطمئن رہو وہ تمہیں کبھی تنہا نہ چھوڑے گا بلکہ ہر قدم پر تمہاری رہنمائی فرمائے گا اور تمہیں منزل مقصود پر پہنچائے گا۔ تو یہ رسول اللہ کو تمہید میں تسلی دی اور یہ بتایا کہ وہ لوگ جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں ان کی مخالفت کی وجہ یہ ہے، اس کا باعث یہ ہوا ہے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے ان کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کیے چلے جاؤ۔ اس تمہید کے بعد پھر سیدنا موسیٰ کی سرگزشت شروع ہوئی ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔